ویلکم بیک ناظرین. بات ہو رہی تھی ہماری اسپرچول نیڈس پہ اور ہمارا ٹائم بھی تھوڑا سا مختصر رہ گیا ہے, تو آپ جلدی جلدی جو بھی آپ بات کریں, میرے پاس سوال پوچھنے کا بھی ٹائم نہیں ہے. میں نے کہا کہ مطلب ہونا ہی چاہیے کہ آپ نماز قائم کرتے تو آپ کی جو قائم کرنے میں اور پڑھنے میں کیا فرق ہے؟ پڑھنے میں فرق یہ ہے کہ جو آپ پڑھتے ہیں تو پڑھنے سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کو کرنا کیا ہے. جیسے کوئی آپ کو بتائے گا, ٹھیک ہے نا, کوئی آپ کو بتائے گا. حضرت علی کا ایک قول ہے کہ جب مجھے خدا سے بات کرنی ہوتی ہے تو میں نماز پڑھتا ہوں, اور جب میں قرآن پڑھتا ہوں تو اللہ مجھ سے بات کرتا ہے. ٹھیک ہے, اب نماز میں آپ قرآن پڑھتے ہیں تو اللہ آپ سے کہہ رہا ہے کہ تمہیں یہ کرنا ہے, تو بھائی جب نماز ختم کرنے کے بعد کرو وہ. لیکن بہت سارے لوگوں تو پتہ ہی نہیں وہ نماز میں کیا پڑھ رہے ہیں. یہی تو سب سے بڑا عجیب و غریب بات یہ ہے کہ پڑھنے والے کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے. بیسک چیزیں پتہ ہونی چاہیے. میں مثال دوں چھوٹی سی, ہر رکعت کے اندر آپ الحمدللہ رب العالمین پڑھتے ہو, رائٹ. اب یہ سورہ اگر آپ نہ پڑھیں تو نماز ہوتی نہیں آپ کی. اب اس کی دو تین چیزیں لے لیں. الحمدللہ رب العالمین, تمام کی تمام تعریفیں صرف اللہ کے لیے ہیں. ٹھیک ہے, اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی مصور کی تصویر میں دیکھتا ہوں, تصویر دیکھنے کے بعد میں مصور کی تعریف کرتا ہوں, تو میں یہ بھول جاتا ہوں کہ اس مصور نے تصویر تو اچھی بنائی, مگر اس مصور کو بنانے والا اللہ ہے, اس کو فن دینے والا اللہ, رائٹ. تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ میرے ذہن میں رہے. ہر شے کی جب میں تعریف کروں تو اصل میں تعریف اپنے رب کی کروں, میں یہ بھول نہ جاؤں کہ بنانے والا وہ ہے اصل. تو ایونچول بیسس پہ جو بات ہو رہی ہے, تو آپ کا جو کنیکشن اللہ کے ساتھ رہتا ہے, چاہے دنیاوی کام میں ہو, کسی کام میں بھی ہو. اس لیے میں ایک دفعہ یاد کہا تھا کہ مومن کی نیند میں اور ایک عام آدمی کی نیند میں بھی فرق ہے. مجھے لگ رہا ہے کہ یہ ٹاپک آج ہمارا پورا ریپ اپ ہوا نہیں ہے, سچی بات ہے. جو اس میں اتنی انٹرسٹنگ باتیں اب رہ چکی ہیں, اب بات ہی ہو رہی تھی نماز قائم کرنے میں اور نماز پڑھنے میں, اسی میں ہی آج کا ہمارا شو ختم ہو گیا. تو ہم ویڈنسڈے کو اسی کا عنقریب ٹاپک لا رہے ہیں نا, کیا کہتے ہیں بیسکلی میں چاہ رہا ہوں یا تو فرائیڈے یا ویڈنسڈے میں رمضان کے اختتام سے پہلے دنیا کی حقیقت لوگوں کو تو وہ ہم بات کریں گے ویڈنسڈے کو. تو ویل کنٹینیو ود دس ٹاپک ایز ویل. کل ہمارا اسپیشل شو ہوگا آپ کے ساتھ جشن آزادی پر. شو کو پلیز دیکھیے گا, مس مت کریے گا. ہم سب سمجھتے تو ہیں ہم آزاد ہیں, کیا ہم صحیح میں آزاد ہیں؟ آزادی 1947 میں ملی تھی کہ ہمیں ابھی بھی آزادی کی ضرورت ہے. اب آپ سے ہوگی کل ملاقات. تب تک اپنا خیال رکھیے گا, ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اپنی عبادتوں میں یاد رکھیے گا, کیونکہ آپ کی دعائیں ہیں جس کی وجہ سے ہم آج یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. سو ٹیک کیئر آف یور سیلف اینڈ ہیو اے نائس نائٹ. اوور ٹو یو. ناظرین, ہر شخص سے پوچھیں تو وہ بتائے گا کہ زندگی کی اصل ضرورتیں کیا ہیں, یا اصل چیزیں زندگی میں کیا چاہیے. جس کے پاس نہیں ہے اسے یہ فکر ہے کہ کل کیا کروں گا, کل کیا کھاؤں گا, اور جس کے پاس ہے اسے اس بات کی فکر ہے کہ کہیں میرے پاس سے چلا نہ جائے. بعض لوگوں کے پاس وسائل ہوتے ہوئے بھی مجبوریاں ہوتی ہیں بہت ساری, تو بڑا مشکل ہے پن پوائنٹ کرنا کہ کیا اصل ضرورت زندگی ہے. اگر مجھ سے کوئی پوچھے کہ میرے لیے سب سے اصل ضرورت زندگی کیا ہے, تو میں شاید کہوں گا سکون یا پیس. میرے لیے شاید یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ اگر یہ ہے تو شاید میرے پاس سب کچھ ہے. مگر کسی کو قناعت چاہیے, یہ سب اسپرچول کوالٹیز ہیں. کسی کو مادی چیزیں زندگی میں چاہیے. کوئی کہتا ہے دولت ہو, کوئی کہتا ہے صحت ہو, کوئی کہتا ہے پیار محبت ہو, کوئی کہتا ہے نہیں مجھے اقتدار ہو, طاقت ہو, سب مل جاتا ہے. ہم میں سے ہر شخص کو کچھ جائزہ لینا ہے. یہ آخری ایام رمضان کے ہیں اور بس چند دنوں کا مہمان ہے یہ رمضان. تھوڑا سا وقت نکالیں, اپنی جو فرضی عبادتیں نفلی عبادتیں کرتے ہیں وہ ڈیفینیٹلی ہونی چاہیے. کچھ وقت غور و فکر کے لیے نکالیں. آپ جو کچھ پڑھتے ہیں آپ کو پتہ ہونا چاہیے, سب تو نہیں یاد رہ سکتا, مگر کچھ چیزیں آپ کو پتہ ہونی چاہیے جو آپ نماز میں پڑھتے ہیں. کچھ دعائیں جو آپ پڑھتے ہیں آپ کو پتہ ہونا چاہیے اس کا مطلب کیا ہے. آپ کے اطراف میں جو یہ پوری دنیا موجود ہے, عجیب و غریب دنیا ہے, عجیب اس کے اندر راز پنہا ہے, اشیاؤں کے اندر حقیقت ہے, ہر شے کی اپنی ایک حقیقت ہے. اس کو غور و فکر کریں, جانچنے کی کوشش کریں. اللہ نے آنکھیں دی, مشاہدہ کریں, دیکھیں, کان دیے, غور سے سنیں, مختلف چیزیں آپ کے پاس ہے. اس سے ہم رب سے بہت قریب ہوتے ہیں. انسان میں اور جانور میں ایک فرق ہے. طوطے کو اگر آپ کوئی چیز رٹا لے تو وہ رٹتا رہے گا, سمجھ میں اس کے نہیں آئے گی, مگر ہم اشرف المخلوقات ہیں. اگر ہمیں کوئی چیز آتی ہے تو ہمیں اسے غور و فکر کرنا ہے, ہم نے اپنے اندر جھانکنا ہے, اپنے عقائد کو بھی ٹٹولنا ہے. ہمارے اندر کچھ روحانی بیماریاں آ جاتی ہے, تعصب آ جاتا ہے, حسد آ جاتا ہے, یہ چیزوں پہ بھی غور کرنا ہے. ذرا سا آپ کو کہیں لگے کہ آپ سے کوئی غلطی ہوئی ہے, کسی کی دل آزاری ہوئی ہے, تو آپ نے کوئی عملی اقدام کرنے ہیں.
اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو آپ کی جو روح ہے وہ کمزور ہو جاتی ہے. تو اگر جسمانی ضرورتیں ہمارے لیے بہت ضروری ہیں, ہماری نفسیاتی یا سائیکولوجیکل ضرورت ہمارے بہت ضروری ہے, تو یہ تمام ضرورتیں اس ضرورت کے لیے ہے جو روح کی ہے, کیونکہ تمام چیزیں سرو کرتی ہیں ایونچولی انسان کی روح کو. یہ تمام چیزیں بنی اسی وجہ سے. کسی بزرگ سے ایک شخص نے سوال پوچھا, بڑا چھوٹے سے بات کر رہا ہوں, بڑا امیزنگ ہے, کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا خلق کیوں کی؟ وہ نہ کرتا, سب کچھ تو چل رہا تھا. تو اس نے کہا کہ دنیا ایک باغ کی طرح ہے جس میں رنگ برنگے پھول ہیں, خوشبوئیں, ہر چیز ہے. اس کی جتنی مخلوق ہے وہ اس باغ کی تعریف کرے گی, مگر باغ کے اندر تعریف نہ کرنے کا طاقت یا جواز ان کے پاس نہیں ہے. انسان واحد مخلوق ہے کہ جو اللہ کی نعمت کا شکر ادا کر سکتا ہے, جو کفران نعمت کر سکتا ہے. اس اختیار کی وجہ سے اللہ نے انسان کو خلق کیا اور یہ اختیار دیا اور اس باغ میں بھیجا کہ اس باغ کے اندر جو چمن ہے اس چمن کو یا تو تعریف کرو اور اس تعریف کے بعد اس چمن کے بنانے والے تک پہنچو. یہ انسان کو کرنا ہوگا. اس دعا اور امید سے کہ پروردگار آپ کو دنیا کی بہت ساری خوشیاں دے, نعمتیں, آپ کی ضرورتیں پوری کرے, توفیق دے کہ یہ خوشیاں اور نعمتیں آپ دوسروں میں بانٹیں. پاکستان پائندہ باد.